नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह तहरीम की लास्ट आयात 9 ta 11 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफ़िकीना वग़्लुज़ अलैहिम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद कीजिए काफिरों से भी और मुनाफ़िकों से भी और उन पर सख्ती कीजिए। ये आयत है जो जूम की तू सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के तौर पर भी आ चुकी है। मुनाफिकीन चूँकि बेज़ाहिर कलमा गो और कानूनी लिहाज से मुसलमान थे, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुसलमानों जैसा सलूक रवा रखते थे। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नरम मिजाजी की वजह से उनकी बहुत सी शरारतों को नज़रअंदाज भी फरमाते रहते थे। चुनाचे अपनी मुसलसल साजिशों पर जवाबदेही ना होने की वजह से उनके हौसले बहुत बढ़ गए थे, यहाँ तक कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताहाना जुमले भी कसते रहते थे। यानी मिसाल के तौर पर वो कहते थे हुआ उज़नुन सूरह तौबा आयत नंबर 61 कि आप तो निरे कान हैं, हर बात सुन लेते हैं और मुआज़ल्ला समझते कुछ भी नहीं। यही वजह है कि इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों पर सख्ती करने का कहा जा रहा है। वमावाहुम जहन्नम वबिसल मसीर, उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इसी तरह से आयत नंबर 10 जो है ज़रबल्लाहु मसलल लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूहिम व इम्राअत लूत। इन आयात में औरतों का मामला एक और पहले से ज़ेरो बहस आ रहा है कि अगर औरतें अपने दीन और अमाल की खुद ज़िम्मेदार हैं, इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा इंसान होने की हैसियत से बराबर है, लिहाजा औरतें अपने अमाल व फ़राइज़ की खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर उनका ईमान दुरुस्त होगा और अमाल सालहा का पलड़ा बारी होगा तभी निजात की कोई सूरत बनेगी। उनके शोहर हाँ अल्लाह के कितने ही बरगज़ीदा बंदे क्यों ना हों, इस मामले में वो उनके कुछ काम नहीं आ सकेंगे। इस हकीकत को वाज़ा करने के लिए इस आयत में उन ख़वातीन की मिसालें दी गई हैं। अल्लाह ने मिसाल बयान की है काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की, यानी नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की। कानता तख्ता अब्दैनी मिन इबादिना सालिहीन, वो दोनों हमारे दो बहुत सालिह बंदों के अक़द में थीं, यानी निकाह में थीं। फ़हानातहुमा फ़लम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया, तो उन्होंने उनसे खयानत की तो वो दोनों अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ भी काम ना आ सके। यानी वो जलीलुल कदर पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों को अल्लाह के अज़ाब से ना तो दुनिया में बचा सके और ना ही आखिरत में बचा सकेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी सैलाब में गर्क हो गई और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अपनी कौम के लोगों के साथ पथराव के अज़ाब से हलाक हुई। वाज़ा रहे कि यहाँ जिस खयानत का जिक्र हुआ है इससे मुराद किरदार की खयानत नहीं है, इसलिए कि किसी नबी की जो बीवी है वो कभी बदचलन और बदकार नहीं रही है। उनकी खयानत और बेवफाई दरअसल दीन के मामले में थी। वो दोनों अपने शोहरों की जासूसी करती थीं और उनके राज अपने कौम के लोगों तक पहुँचाती थीं। इसमें कोई शक नहीं कि एक शादीशुदा औरत की असमत उसके शोहर की इज़्ज़त और नामूस से है, जिसकी हिफाजत करना शोहर की तरफ से उस पर फ़र्ज़ है। लेकिन उसके अलावा एक बीवी अपने शोहर के राज़ों और उसके माल वगैरह की भी मुहाफ़ज़त होती है। सूरत निसा की आयत नंबर 34 में नेक और मिसाली बीवियों की जो सिफ़त बयान की गई है, उनमें एक सिफ़त हाफ़िज़ातुल लिल ग़ैब भी है। उसका मफ़हूम यही है कि नेक बीवियाँ अपने शोहरों की गैर हाज़िरी में उनके घर बार और हकूक़ की मुहाफ़ज़त होती हैं। अब ज़ाहिर है इस हिफाजत में शोहर की इज़्ज़त व नामूस के साथ साथ उसके माल और उसके राज़ों वगैरह की हिफाजत भी शामिल है।
وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہہ دیا جائے گا یعنی آخرت میں کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین میں سے کرے، آمین۔ ان دو عبرت انگیز مثالوں سے یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اولو العزم پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت میں صرف کیے، وہ اگر اپنی بیوی کو برے انجام سے نہیں بچا سکے تو اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کی سفارش کر سکے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں قبیلہ قریش بالخصوص اپنی قریبی عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا کہ اے قریش کے لوگو، اپنے آپ کو اللہ سے بچانے کی کوشش کرو، یعنی اللہ کی گرفت سے۔ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنی عبد المطلب، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی نہ کام آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی نہ کام آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے اللہ کے رسول کی پھپھی، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی نہ کام آ سکوں گا۔ اے فاطمہ، اللہ کے رسول کی بیٹی، تم مجھ سے جو چاہے طلب کر لو، یعنی مال میں سے، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی نہ کام آ سکوں گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لہتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی۔ ان کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کیا جاتا ہے۔ دریا نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق انہی نے نکالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام کیا تھا۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کیا کرتی تھی۔ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ اسے خدا نہیں مانتی اور وہ موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، آمین۔ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آمین۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا سے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے مطلق عنان فرما رواں کی بیوی تھیں۔ اس حیثیت سے انہیں عزت، دولت، شہرت اور محلات میں ہر طرح کی سائشیں حاصل تھیں، لیکن ان کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر اور اس کے کافرانہ اعمال سے بیزار ہو کر موت کی آرزومند تھیں۔ ان دو مثالوں میں دو انتہاؤں کی تصویر دکھا دی گئی ہے، یعنی ایک طرف بدترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں ہیں، یعنی بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور دوسری طرف بدترین مرد کے گھر میں بہترین سیرت و کردار کی حامل بیوی ہے۔ ظاہر ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم مراتب کی حامل خواتین میں شامل ہوں گی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ یہ تیسری مثال ایسی خاتون کی ہے جو خود بھی نیک تھی اور ان کی تربیت بھی انتہائی پاکیزہ ماحول میں ہوئی، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، یعنی انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی آغوش محبت میں پرورش پائی اور یوں ان کی سیرت نور اعلیٰ نور کی مثال بن گئی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرشتے جو کچھ بتاتے رہے انہیں وہ سب باتیں دل و جان سے تسلیم کی
مثلاً یہ کہ اللہ نے تمہیں دنیا بھر کی عورتوں سے چن لیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ اس طرح حضرت مریم نے زبور، تورات اور عہد نامہ قدیم سمیت تمام الہامی کتب اور صحائف کی تصدیق بھی کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ بہت ہی فرمانبرداروں میں سے تھی۔ ان 3 مثالوں کے ذریعے خواتین کے حوالے سے 3 ممکنہ صورتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی، اور بہترین ماحول میں بہترین خاتون۔ چوتھی ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی بدنیت ہو اور اس کی بیوی بھی بدنیت ہو، یعنی دونوں میاں بیوی کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک جیسا ہو، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ان دونوں میں کون زیادہ برا اور بد سرشت ہے۔ اس ممکنہ صورت کی مثال سورۃ اللہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی بیان ہوئی ہے۔ آج سورۃ تحریم جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی جہان کی بہترین عورتوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا الہی ہمیں اپنے فرمانبرداروں میں شامل فرما لیجیے۔ یا الہی ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا الہی ہم سے دین کا کام لے لیجیے۔ یا الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرمانبردار بنا لیجیے۔ یا الہی ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا الہی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ یا الہی جسے آپ کا قرب مل گیا اس نے فلاح پا لی۔ یا الہی ہمیں بھی اپنا قرب عنایت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔